مجھے 10 لاکھ روپے کی ضرورت تھی، اللہ نے مجھے 10 کروڑ دے دیے۔ اب تک 23 لوگوں نے اس وظیفے کو پڑھا، سب کے سب کروڑ پتی بن گئے۔ ایک بار یہ تسبیح پڑھ لیں۔ جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اگر آپ اپنے دماغ کو روشن کرنا چاہتے ہیں، روحانیت کی دنیا میں پرواز کرنا چاہتے ہیں، تو ایک بار وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ ہر میدان میں کامیابی ہی کامیابی ہوگی، آپ کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ناظرین، جب بھی مجھے اپنے مشکل دنوں میں پیسوں کی ضرورت ہوئی، اپنا ذاتی آزمودہ وظیفہ بتانے لگا۔ میرے وہ تمام ناظرین، بہن بھائی، دوست جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، پیسوں کی تنگی کی وجہ سے وہ لوگ پریشان ہیں، پیسے ان کے پاس بالکل ختم ہو چکے ہیں، پیسہ وہ فوری طور پر حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان لوگوں کی کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا۔ لوگوں کے پاس جاتے ہیں، لوگ انہیں صاف جواب دے دیتے ہیں۔ جہاں کہیں جاتے ہیں انہیں جو صرف نہ سننے کو ملتی ہے، یہ وظیفہ جو بتانے لگا ہوں، یہ عمل جو بتانے لگا ہوں، سارے دروازے کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ فوری طور پر ارجنٹ آپ کو پیسے مل جائیں گے۔ ارجنٹ کا مطلب آپ لوگ سمجھتے ہوں گے ایمرجنسی، یعنی فوری طور پر اگر کسی کو پیسے کی شدید ضرورت پڑ گئی ہے، کسی بندے کو فوری طور پر اگر کوئی بڑی رقم چاہیے، یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا، یہ وظیفہ ہر حال میں پڑھ لینا۔ جب ویڈیو سامنے آئے، جس وقت ویڈیو آئے، چاہو تو اسی وقت ویڈیو دیکھتے ہو یہ وظیفہ پڑھ لو، چاہو تو آپ کو جب وقت ملے یہ وظیفہ پڑھ لینا، جب وقت ملے یہ وظیفہ چلتے پھرتے کسی بھی وقت کسی بھی دن پڑھ لینا۔ نہ ہی دن کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی وقت کی کوئی پابندی۔ اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے، آپ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ مجرد وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے۔ بڑے سے بڑا مسئلہ ہو، بڑی سے بڑی پریشانی ہو، آپ لوگوں کو فوری طور پر چاہیے ہو ذاتی مکان، اچھی جاب چاہیے ہو، کاروبار کی ترقی چاہیے، کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ ہو، یہ وظیفہ آپ چلتے پھرتے بس اپنی زندگی میں پڑھ لینا۔ پورا طریقہ بتاؤں گا، پوری ترتیب بتاؤں گا، اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ آپ لوگ، میری بہن میرے بھائی جو کامنٹس کرتے ہیں، جو میری بہنیں کہتی ہیں کہ ہمیں پڑھنا نہیں آتا، ہم نہیں پڑھ سکتے، جانتے ہیں کچھ میری مائیں کہتی ہیں، کچھ میری بہنیں کہتی ہیں کہ ہمیں پڑھنا نہیں آتا، ہمیں کوئی آسان سا وظیفہ بتائیں۔ تو ان میری بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، ماؤں کے لیے، بھائیوں بزرگوں کے لیے جن کو پڑھنے میں مشکلات ہوتی ہے، جو لوگ اس وظیفے کو آسان اور مختصر سا وظیفہ ہے، میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جس کسی کو میں نے بتایا، جس کسی کو بھی یہ وظیفہ بتایا، یہ بات سمجھ لیجئے، پھر وظیفہ کیجئے۔ اب تک جتنے لوگوں کو یہ وظیفہ بتایا گیا ہے، ان کی مالی پریشانی فوری طور پر ختم ہو گئی ہے، ان کو اللہ پاک نے غیب سے رزق عطا کیا ہے۔ آپ تمام احباب جب بھی یہ وظیفہ پڑھنے لگیں، جب بھی آپ لوگ یہ تسبیح جو آپ کو بتا رہا ہوں، جو سورت جو آپ کو پڑھنی ہے، اس طرح پڑھنی ہے، اس بات کو سب سے پہلے سمجھ لیں۔ جب بھی آپ کو پورے دن میں وقت ملے، صبح شام، رات دن رات، سوتے وقت، صبح اٹھتے وقت، ایک مرتبہ پڑھنا ہے، صرف ایک مرتبہ پورے دن میں۔ سب سے پہلے میرے دوستو درود پاک پڑھنا ہے، میری بہنوں درود پاک 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں، یا آپ کو جو درود پاک یاد ہو، درود ابراہیمی پڑھنا ہے تو ابراہیمی پڑھ لیں، جتنی بار چاہے پڑھ لیں، کم سے کم 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی ثواب کے طور پر پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک 3 مرتبہ جیسے ہی پڑھ لو، سب سے پہلے تو اپنی حاجت کو ذہن میں لازمی رکھنا، وہ رقم آپ کو ذہن میں رکھنی ہے جو آپ چاہتے ہو۔ کوئی بڑا مسئلہ نہیں کہ آپ پریشان ہو گئے ہو، کسی طرح نیت کرنی ہے، صرف ذہن میں یہ سوچیں کہ وظیفہ کرتے وقت مجھے اتنی رقم چاہیے، یہ دل میں نیت کر لیں، مجھے 10 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، یا 20 لاکھ کی، 50 لاکھ کی، وہ آپ کی فوری طور پر رقم چاہیے ہو، وہ ذہن میں رکھیں، مجھے اتنی رقم چاہیے، میں اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، بس اتنا آپ کو دل میں
نیت کرنی ہے۔ پھر درود پاک 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے آپ لوگوں کو 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ لینی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آپ لوگوں کو سب سے پہلے 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ لینی ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد حاجت کی نیت کرنے کے بعد حاجت کی نیت کر لیں، پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ مکمل پڑھ لیں۔ آپ کو یاد ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہو۔ سورۃ فاتحہ پڑھ لیں، اس کے بعد ہاتھوں کی انگلیوں پر، آپ کو سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر سب سے پہلے آپ لوگوں کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل حسبنا اللہ و نعم الوکیل حسبنا اللہ و نعم الوکیل آپ لوگوں کو 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 3 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر 3 مرتبہ پڑھ سکتے ہو، پڑھ لیجئے گا۔ اس کے فوراً بعد میرے دوستوں بالکل اسی طرح پڑھیے گا۔ پھر سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 11 مرتبہ سورۃ کوثر آپ لوگ پڑھ لیں۔ اس عمل کے کرتے ہی انشاءاللہ آپ خود ہی دیکھیں گے آپ کا ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے مزید بہتر ہوتا جائے گا۔ بس اللہ کی ذات پر امید رکھیں، رب کریم کبھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ آپ اپنے رب کریم کی محبت کا اللہ پاک سے مانگنے وقت اپنے گناہوں کو مت دیکھا کریں، میں تو بہت گناہ گار ہوں، مجھ سے بہت گناہ ہوتے ہیں، تو وہ غفور و رحیم ذات ہے۔ آج آپ توبہ کر لیں، اپنے اللہ کو منا لیں، اس سے صلح کر لیں، وہ بہت جلد مان جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ کوثر کے بہت سے فوائد ہیں۔ میاں بیوی کی محبت بڑھنے کے لیے سورۃ کوثر لا علاج بیماریوں کا آخری علاج ہے۔ شیاطین جنات کی عجیب و غریب چیز ہے، دنیا دشمنوں کی زبان بند ہوگی جو کہ دنیا میں ہیں، آپ کے لیے رزق میں برکت ہوگی، پیسوں کی کبھی کمی نہیں ہوگی۔ ناظرین، اسی طرح سورۃ کوثر کے حوالے سے ایک جگہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس تم کہو نہ کہ گناہ سے بچنے کی ہمت ہے نہ نیکی کرنے کی طاقت، اللہ توفیق صحیح ہے۔ آج کا یہ خاص وظیفہ سورۃ کوثر کا ہے، مگر اتنا طاقتور ترین جدید اور قادر عمل ہے، ہماری جیسی ناقص زبان اس کو بیان نہیں کر سکتی کہ میرے آقا علیہ السلام کی شان بھی ہے، اس کے اندر مقام بھی ہے، بہت زیادہ خیر و کثیر اس عمل کے اندر ہے۔ اس مبارک چھوٹی سی 3 آیات کی سورت کو پڑھنا ہے اور اس سے دوستی کرنا ہے، وہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو لاکھوں کروڑوں پتی بنا دیتے ہیں، یہ اتنا طاقتور ترین عمل ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہر انسان پڑھے گا 1 رات میں کروڑ مل جائیں گے، یہ تو جھوٹ ہے، لیکن لاکھوں کروڑوں پتی بنا دینے والا عمل ہے۔ جس انسان کو بھی ہم نے اپنی زندگی میں بتایا، اللہ نے اس کو مال و دولت بے حساب عطا فرمایا اور حلال عطا فرمایا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس عمل کے کرنے والے کی اولاد خیر والی، فرما بردار والی ہوتی ہے۔ آج کا جو وظیفہ اس کو کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ پڑھنے سے کیا کیا فوائد آپ کو ملیں گے، وہ سارے کا سارا آپ کو بتا دیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر پہاڑ سے زیادہ پریشانی ہو، اگر آپ صدقے دل کے ساتھ اس صورت کا وظیفہ بابرکت دن میں کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی مکمل طور پر پریشانی دور ہو جائے گی، خواہ وہ پیسوں کی پریشانی ہو، گھر کے اندر کوئی اور پریشانی ہو۔ یہ جو تسبیح ہے آپ کو بتائی ہے، آپ نے اس طریقے سے اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ آپ کے گھر کے اندر پہاڑ سے بھی زیادہ پریشانی ہوئی تو انشاءاللہ سب ختم ہو جائے گی۔ اس وظیفے کو صدقے دل کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ، بالکل اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک کر، عاجز ہو کر، مکمل یکسوئی کے ساتھ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب دل میں رکھ کر اس وظیفے کو کریں گے تو اللہ پاک کے حکم سے انشاءاللہ آنکھ جھپکنے تک آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ناظرین، اس کے علاوہ جو میرے بھائی بہن آج کا نوکری کا مسئلہ ہے، جن کا کاروبار کا مسئلہ ہے، دکان پر ان کو جو ہے وہ گاہک نہیں آتے، دکان میں برکت نہیں ہے، گھر میں برکت نہیں ہے، اسی طرح قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں،
یا اسی طرح کے کچھ میرے بہن بھائی ہیں، ہم نے اپنے بیٹے بیٹوں کی شادیاں کروانی ہیں، ہم شدید مالی حالات کی وجہ سے پریشان ہیں، ہمارے پاس اتنے اسباب نہیں ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی شادیاں کروا سکیں، کچھ خاص اور مجرد وظیفہ بتائیں، ہمارے یہ مسائل سارے فوراً حل ہو جائیں۔ کچھ میرے بھائی بہن اکثر مجھے روزانہ تقریباً کچھ نہ کچھ کامنٹس میں اس طرح کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ اپنا ذاتی مکان چاہیے، ہم کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، ہماری بس ایک ہی خواہش ہے کہ ہمارا اپنا ذاتی گھر ہو۔ میرے بہن بھائی اس ویڈیو کو دیکھ کر لازمی اس وظیفے کو عمل کر لینا، لازمی اپنی زندگی میں ایک بار کر لینا۔ ناظرین، میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ آسان وظائف آپ لوگوں کو بتایا کروں، اتنے مجرب اور آزمودہ وظائف آپ کو بتایا کروں کہ آپ ایک تو آسانی سے وظائف پڑھ بھی لیں اور فوری طور پر مسائل حل ہو جائیں۔ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ سب سے پہلے جیسا کہ ناظرین میں نے آپ کو بتایا، آپ لوگ ویڈیو کو دیکھتے ہوئے بھی وظیفہ پڑھ لیں، حتیٰ کہ آپ لوگوں سے کوئی بھول چوک نہ ہو، آپ کو یاد ہی رہے گا۔ ہو سکتا ہے کہ بعد میں بھول بھی جائیں، تو آپ لوگ اگر بعد میں کرنا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ ویڈیو دیکھتے ہوئے، کیونکہ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے، پھر انسان بعد میں جو ہے وہ کل کروں گا، پرسوں کروں گا، اس چکر میں جو ہے وہ انہیں بھول جاتا ہے یا ذہن سے نکل جاتا ہے، دوسرے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ ویڈیو دیکھتے ہوئے یہ آسان سا وظیفہ اپنی مشکلات کی دوری کے لیے، مسائل کے حل کے لیے، حاجات کی تکمیل کے لیے اس وظیفے کو لازمی کر لیں۔ ناظرین، دیکھ لینا کتنا آسان وظیفہ ہے۔ 11 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لیں، اس کے بعد آپ لوگ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا، جو درود پاک شروع میں پڑھا تھا آخر میں بھی وہی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہ پاک سے چاہے وہ دعا مانگ لیں۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے جو حاجت ہو اس کی نیت بھی کریں، آخر میں دعا بھی مانگیں۔ بیچ میں جو وظیفہ ترتیب سے بتایا ہے، جس کی تعداد بتایا گیا ہے، اسی طرح پڑھ لیجئے گا، انشاءاللہ اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی تمام مشکلات کو دور فرمائے، ہمارے دلی حاجات کو پورا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام میں سے ایک نام لازمی کامنٹس باکس میں شیئر کریں۔ شکریہ۔